غاصب صہیونی فوج نے منگل کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں خان یونس کے مان علاقے کی اسلامی یونیورسٹی کے قریب واقع علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح غزہ کے زیتون علاقے میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مرکز میں نصیرات کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ صہیونی فوج نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر ہوائی حملے کیے، جن کے دوران رفح میں متعدد خاندانوں کے 10 افراد شہید ہو گئے تھے۔ غزہ پر صہیونی حملوں کے دوران اس علاقے میں شہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور اب تک 34,500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے غزہ میں جوابی کارروائی کے دوران 2 مزید صہیونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صہیونی فوج نے کہا ہے کہ اس کے 2 فوجی مرکزی غزہ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے 2 افسر مرکزی غزہ میں ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے ایک فوجی کا نام، جس کی عمر 28 سال تھی، میجر جنرل ایدو اووے، اور دوسرے کا نام میجر کلکادین مہیری ہے اور اس کی عمر 37 سال تھی۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ القصام بریگیڈ کی جانب سے اس علاقے میں تعینات صہیونی فوجیوں پر مارٹر حملے کے بعد 2 اسرائیلی ہیلی کاپٹر جنوبی شہر غزہ میں نصاریم محور پر لینڈ کر گئے ہیں۔ صہیونی فوج غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اپنے 608 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر چکی ہے، جبکہ آزادانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مہاراشٹر میں شیو سینا UBT کے رہنما سنجے راوت نے وزیر اعظم مودی پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مہاراشٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہندوستان لوک سبھا انتخابات 2024 کے تیسرے مرحلے سے پہلے سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں کے بیانات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ شیو سینا UBT کے ترجمان اور رکن راجیہ سبھا سنجے راوت نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور PM نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مہاراشٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں مودی جی کی آتما جو بھٹک رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہاراشٹر BJP کا شمشان بننے جا رہا ہے۔ BJP کا اگر کہیں انتم سنسکار ہوگا تو اسی مہاراشٹر میں ہوگا۔ فلسطینی استقامتی تحریک حماس کا وفد قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں نئی تجاویز کے بارے میں مزید صلاح و مشورے کے لیے قاہرہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ حماس کا وفد قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں نئی تجاویز وصول کرنے اور مصر اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات اور ان کی مزید وضاحتیں حاصل کرنے کے بعد مزید صلاح و مشورے کے لیے قاہرہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حماس کا وفد قاہرہ سے روانہ ہو گیا اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز کے تحریری جواب کے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے سیاسی شعبے کے رکن احسان عطیہ نے صہیونی حکومت کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں پیش کی جانے والی تجاویز پر رد عمل میں کہا ہے کہ یہ تجاویز موجودہ شقوں اور ابہامات کے باعث سمجھوتے پر منتج نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تجاویز میں نقائص ہیں اور یہ خبیثانہ کوششیں ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے اس رکن نے کہا کہ نئی تجاویز کی شقوں میں 90% سابقہ تجاویز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس لیے میں سمجھوتے کے حصول کو مسترد کرتا ہوں۔ غاصب صہیونی حکومت تل ابیب میں نتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف جو قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تشدد و طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ہزاروں صہیونیوں نے تل ابیب میں مظاہرہ کیا اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی پولیس نے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ الجزیرہ TV چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی پولیس نے لیکوڈ پارٹی کے دفتر کے سامنے سے 5 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس سے قبل صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے تل ابیب میں وزارت جنگ کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیے جانے کی رپورٹ ملی تھی۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں نکلنے دیا جانا چاہیے۔ ان لواحقین کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے ذریعے سے ہی صہیونی قیدیوں کو رہا کرایا جا سکتا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے بحر ہند اور بحیرہ احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے 4 بحری جہازوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔
المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ دشمنوں کے خلاف کیے جانے والے اس حملے میں امریکہ کے 2 اور اسرائیل کے 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے اس حملے کو مکمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا، جس کے تحت بحیرہ احمر میں امریکی ڈسٹرائر اور بحر ہند میں کنٹینر شپ کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی مسلح افواج ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے یہ بحری جہاز مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے، جنہیں حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے اس حملے میں ڈرون طیاروں کا بھی استعمال ہوا۔ اس ترجمان نے تاکید کی کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، یمن کی مسلح افواج کی جانب سے اس قسم کے حملے جاری رہیں گے۔ البتہ دیگر ملکوں کے بحری جہازوں پر حملے نہیں کیے جا رہے ہیں اور امریکہ، برطانیہ اور صہیونی بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ جانے والے بحری جہازوں کو چھوڑ کر سارے بحری جہازوں کو تحفظ حاصل ہے۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فلسطین کے حامی طلباء کا احتجاج ختم کرانے اور ٹینٹ ہٹانے کے لیے الٹیمیٹم اور انتباہ دینے اور دوسری جانب طلباء کی جانب سے احتجاج جاری رکھنے پر تاکید کے بعد ان طلباء کو یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنے سے روک دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فلسطین کے حامی طلباء کا احتجاج ختم کرانے اور ٹینٹ ہٹانے کے لیے الٹیمیٹم اور انتباہ دینے اور دوسری جانب طلباء کی جانب سے احتجاج جاری رکھنے کے اصرار کے بعد ان طلباء کو یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنے سے روک دیا ہے۔ نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی میں ٹینٹ لگائے احتجاج پر بیٹھے طلباء کو خبردار کیا تھا کہ پیر کی شام تک اپنا احتجاج ختم اور ٹینٹ ہٹا لیں ورنہ انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ کولمبیا یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ٹرم ادھورا رہ جائے گا اور انہیں تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب امریکہ میں پولیس نے ورجینیا یونیورسٹی میں 10 طلباء کو حراست میں لے لیا ہے۔ ABC نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ پولیس نے ورجینیا یونیورسٹی میں ان طلباء پر دھاوا بول دیا جو وہاں ٹینٹ لگا کر دھرنا دے رہے تھے۔ خبروں کے مطابق یونیورسٹی کے عہدیداروں نے پہلے طلباء کو وہاں سے ہٹنے کے لیے وارننگ دی اور پھر جو نہیں ہٹا اس کے خلاف پولیس نے کارروائی کی۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی وسیع حمایت کی امریکی طلباء شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی تحریک شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے پورے امریکہ میں پھیل گئی اور اب فرانس جیسے دوسرے ملکوں میں بھی اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ پورے امریکہ میں ہو رہے مظاہروں اور دنیا بھر میں مخالفت کے باوجود امریکہ کی بائیڈن حکومت نے ابھی کچھ پہلے ہی اسرائیل کو اسلحہ جاتی مدد کے ایک اور بل کو منظوری دی ہے۔ امریکی اور یورپی طلباء کے ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں کے شہروں میں عوام کی جانب سے بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ اٹلی، جاپان، مراکش، ہالینڈ، جرمنی اور کینیڈا اور اسی طرح فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے مختلف شہروں میں غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے شرکاء غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین فلسطینی پرچم بھی لہرا رہے ہیں، جبکہ مظاہرین نے گروپ 7 کے رہنماؤں کی تصاویر بھی اس بنا پر نظر آتش کی ہے کہ ان رہنماؤں کی جانب سے صہیونی جارحیت پر کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینی عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت اور درندگی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتوں اور اداروں کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے مقبوضہ کفر شعبہ کے ٹیلوں پر زبردست گولہ باری کی ہے۔ صہیونی مذہبی رہنما آبیہ شائع لیوی نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے حملوں کے باعث صہیونی فوج کو درپیش مشکل صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی صورتحال 1948 میں جعلی اسرائیلی حکومت تشکیل پانے کے بعد سے اب تک پیش نہیں آئی تھی۔ حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے مقبوضہ کفر شعبہ کے ٹیلوں پر زبردست گولہ باری کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ استقامت کے مجاہدین نے ملت فلسطین اور ان کے دلیرانہ دفاع کے لیے کفر شعبہ ٹیلوں پر واقع رویسات العلم صہیونی فوجی اڈے کے اطراف پر شدید گولہ باری کی ہے۔ اس بیان کے مطابق لبنان کی اسلامی استقامت نے شمال مقبوضہ فلسطین میں عرب الارامشہ کالونی کو بھی براہ راست حملے کا نشانہ بنایا۔
صہیونی مذہبی رہنما ابیاشائی لیوی نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے حملوں کے باعث صہیونیوں فوج کو درپیش مشکل صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی صورتحال 1948 میں جعلی اسرائیلی حکومت تشکیل پانے کے بعد سے اب تک پیش نہیں آئی۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے، اندر اور باہر سے حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے وضاحت کی کہ 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ سے الگ ہو گئے، فل کورٹ کے لیے 2 ججز دستیاب نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، ہمیں ایک طرف یا دوسری طرف کھینچنا بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے مت دباؤ ڈالیں، عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر ڈھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ چیف جسٹس کے حکم پر کمرے عدالت میں اٹارنی جنرل نے تجاویز پڑھی جن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے حکم نامے کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کو اختیارات کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے، ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ ججز تقسیم ہیں، ججز کی تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ عدلیہ اور ضلعی عدلیہ کے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ججز کے ساتھ ایجنسیوں کے ممبران کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ اگر کسی جج کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے تو وہ فوری بتائے۔ ججز کی شکایت کے لیے سپریم اور ہائی کورٹس میں مستقل سیل قائم کیا جائے، شکایات پر فوری قانون کے مطابق فیصلے صادر کیے جائیں۔ ججز تجاویز میں کہا گیا ہے کہ وہ ایجنسیز یا اہلکار جو ججز یا ان کے اہل خانہ کی فون ٹیپنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث ہیں ان کی نشاندہی کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اسٹیٹ ایجنسیز اگر ضلعی یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے امور میں مداخلت کریں یا بلیک میل کریں تو جج کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز یا کوئی اور جج CCTV ریکارڈنگ حاصل کرے جہاں اس کے امور میں مداخلت ہوئی ہو۔